حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی 25 لاکھ مربع میل کے حکمرانی کے باوجود بھی رات کے وقت پہرا دیتے اور اپنی رعایا کا خیال کرتے۔ تو آج اگر کوئی بھی رات کے وقت ڈیوٹی کرتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو جگاتا ہے کہ اٹھو، کہ خطرہ نہ آ جائے، یا کوئی پریشانی یا کوئی چور یا کوئی بھی مسئلہ بنتا وہ سیٹی بجاتا ہے یا کسی نہ کسی انداز سے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کے وقت آواز لگاتے، یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو اٹھو، آج تمہارے مسلح ویران پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حساب کر دیا جائے، اٹھو، اپنے مسلحوں کو ویران نہ رکھو۔ تو آپ جب رات کے وقت پہرا لگا رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے آپ نے آواز سنی کہ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ لینے والے آنے والے ہیں، تم پانی ملا دو۔ بچی نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی جو 25 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، وہ اپنے خطاب کے اندر، ہر خطاب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی نہیں؟ تو ماں نے کہا کہ اے بیٹا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آرام فرما رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر ماں اور بیٹی کی گفتگو کو سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے والدہ، اے اماں جان، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خدا بھی آرام فرما رہا ہے؟ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہیں پر کھڑے ہو گئے، کہا کہ وہ خدا جس کو اونگ بھی نہیں آتی، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں تو ان کا خدا تو جاگ رہا ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ کو کہا کہ اے زوجہ، چلو، جس دن کا انتظار تھا، جس کو آج میں اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، وہ بیٹی آج ہمیں مل گئی۔ آپ کے بیٹے جوان تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ کہا آج ہمیں وہ شہزادی مل گئی، وہ بیٹی مل گئی جس کو آج ہم اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ گئے، رشتہ لیا، شادی ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹی کے اندر کیا دیکھا تھا؟ نہ دولت، نہ مال، نہ رزق، کچھ بھی نہیں، صرف دین دیکھا۔ تو پھر دین کی برکت دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ایک صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو وقت کے حکمران بنے، وہ پیدا ہوئے۔ وقت کے حکمران، جب آپ وقت کے حکمران بنے، جس لباس کے اندر آپ وقت کے حکمران بنے تھے، اسی لباس کے اندر کم از کم 2 سے 3 سال آپ نے حکومت کی، اسی لباس کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ تو آپ نے اپنی بیٹی جس کو بہو بنایا، کیا دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ کیا؟ صرف دین دیکھا، اور دین کی برکت دیکھیے، اسی نسل میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا ولی جو وقت کا حکمران بنا، جس لباس کے اندر وقت کا حکمران بنا، اسی لباس کے اندر وصال بھی ہوا۔ تو اسی دور کے اندر ایک صاحب بزرگ تھے، ان کے بیٹے کو کم از کم 1.5-2 سال وصال کو ہو چکا تھا۔ وہ خواب میں ملے تو بزرگ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ پہلے تم کبھی بھی خواب میں نہیں ملے، آج کیسے؟ بیٹے نے کہا
کہ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی شہداء تھے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، سب کو کہا کہ جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ تو آج ہم سارے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اس وجہ سے آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تو یہ سارا جو نسب تھا، یہ سارا جو سلسلہ تھا، یہ صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ دین دیکھ کر کیا، اور دین کی برکتیں پھر آپ نے دیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں سے ایک اللہ کا ولی، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا کیا۔